اسلام اگر بغیر عقلی اور نقلی دلیل کے کسی چیز سے منع کرتا تو لوگ انکار کر دیتے۔ لہٰذا اسلام نے شراب کے بارے میں پہلے سورہ نحل کی آیت نمبر 67 میں شراب کو ایک ناپاک اور آلودہ چیز بتایا گیا، اور اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ مستی کی حالت میں شراب پیے ہوئی حالت میں نماز نہ پڑھیں، کیونکہ اس طرح وہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اپنے خدا سے کیا بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد مکمل طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں شراب کا مکمل طور پر منع کر دیا گیا۔ شراب ایک ایسی چیز ہے جو دنیاوی اور آخرتی لحاظ سے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس سے عمر چھوٹی ہوتی ہے، جنون کا باعث ہوتا ہے، دیوانگی کا مرض آتا ہے، اخلاقی لحاظ سے انسان بہت پست ہو جاتا ہے اور محرم کے ساتھ زنا کو انجام دیتا ہے، اس کی عقل کم ہو جاتی ہے اور وہ قتل اور چوری جیسے جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں کسی نے شراب پی کر اپنی بیوی بچوں کو قتل کر دیا یا ان کے ساتھ زنا جیسا فعل انجام دیا۔ اخلاقی فساد کو لے کر آتا ہے اور مالی لحاظ سے خسارت وارد کرتا ہے۔ سروے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو شراب استعمال کرتے ہیں ان کی عمر 35 سے 50 سال تک کی ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ اپنے وزیر سے پوچھتا ہے کہ کیوں شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے، تمام خبیثتوں کی ماں؟ وزیر نے جتنی قرآنی آیات اور روایات سنی تھی سب بادشاہ کو سنا دی۔ بادشاہ کہنے لگا کہ مجھے یہ سب کچھ معلوم ہے، لیکن یہ دلیل نہیں ہو سکتی کہ شراب ام الخبائث ہے۔ اب بادشاہ اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ جاؤ کسی کو ڈھونڈو کہ جو میری اس مشکل کو حل کرے اور میرے اس سوال کا جواب دے۔ میں تمہیں چند روز کی مہلت دیتا ہوں، اگر تم میرا جواب لے کر نہیں آئے تو میں تمہاری جگہ کسی اور دانا تر انسان کو اپنا وزیر بناؤں گا۔ وزیر نے ایک سادہ سا لباس پہنا اور گلیوں اور محلوں میں گھومنے لگا تاکہ اسے بادشاہ کے سوال کا جواب مل سکے۔ وہ انہی گلیوں میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اس کا گزر ایک گھر کے سامنے سے ہوتا ہے کہ جس میں سے اس کو ایک خاتون کی آواز آتی ہے کہ جو تنبورہ بجا رہی تھی اور پھر رو رہی تھی اور اس کے بعد قرآن پڑھتی تھی۔ وزیر کو بہت حیرت ہوئی کیونکہ یہ خلاف معمول بات تھی کہ کوئی رو بھی رہا ہے، تنبورہ بھی بجا رہا ہے اور قرآن بھی پڑھ رہا ہے۔ وزیر نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک بہت ہی خوبصورت خاتون دروازہ کھولتی ہے۔ وزیر اس سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اسے آج کی رات اس کے گھر میں مہمان کے طور پر رکھ لے۔ اس خاتون نے اسے کہا کہ آ جاؤ۔ وزیر اس کے گھر میں داخل ہوا۔ اس خاتون نے وزیر کی مہمان نوازی کی اور جس چیز کی اسے ضرورت تھی وہ مہیا کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے کام پر دوبارہ چلی گئی۔ کبھی تنبورہ بجاتی تھی، کبھی گاتی تھی، کبھی رونے لگتی تھی اور کبھی قرآن پڑھتی تھی۔ وزیر ایک باحیا انسان تھا، اس میں اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اس خاتون سے سوال کرے کہ وہ کیوں اس طرح کر رہی ہے۔ اگلے دن وہ اپنی بیٹی کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بادشاہ نے مجھ سے اس طرح کا سوال کیا ہے اور اگر میں نے بادشاہ کے سوال کا جواب نہیں دیا تو وہ مجھے وزیر کے منصب سے ہٹا دے گا، لہٰذا تم میری مدد کرو اور میرے ساتھ اس گھر میں چلو اور چل کے معلوم کرو کہ وہاں پر وہ خاتون کیوں اس طریقے سے کر رہی ہے۔ وزیر کی بیٹی قبول کر لیتی ہے۔ جب وزیر کی بیٹی اس خاتون کے گھر جاتی ہے
تو دیکھتی ہے کہ وہ دو قبروں کے درمیان بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے پاس ایک خون آلودہ چاقو ہے، ایک طرف دف رکھا ہوا ہے اور ایک طرف قرآن ہے۔ اب وزیر کی بیٹی اس خاتون سے کہتی ہے کہ اگر آپ اجازت دو تو میرے والد آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ مشکلات ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کا جواب وہ آپ سے لے۔ خاتون اجازت دیتی ہے۔ وزیر آتا ہے اور خود کے ماجرا کو اس خاتون سے بیان کرتا ہے کہ مجھے بادشاہ نے یہ معلوم کرنے بھیجا ہے کہ کیوں شراب الخبائث ہے۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اپنے راز کو فاش کروں، لیکن چونکہ تمہاری نوکری خطرے میں ہے لہٰذا میں تمہاری نجات کے لیے اپنے قصے کو بیان کرتی ہوں اور تمہیں بتاؤں گی کہ شراب کیوں الخبائث ہے۔ میرا ایک بوڑھا باپ تھا اور ایک جوان بھائی تھا کہ جو بہت زیادہ خوبصورت تھا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی تھی۔ ہم لوگ سب ایک ساتھ زندگی کرتے تھے۔ میرا بھائی اپنا زیادہ تر وقت بد اخلاق اور آوارہ لوگوں کے ساتھ گزارتا تھا۔ میرے والد اس کو جس قدر بھی نصیحت کرتے تھے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، وہ ان کی بات کو نہیں سنتا تھا، یہاں تک کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تو میں نے اپنے بھائی کو سمجھایا کہ اچھا نہیں ہے کہ تم اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، ان آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومو، اور تم کہ جو اس قدر خوبصورت ہو، ایک 14 سالہ لڑکی سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ رات کو جب تم ان کے گھر جاتے ہو تو وہ تمہارے سر پر کوئی بلا لے کر آئیں، تمہیں نقصان پہنچا دیں۔ ان لوگوں کی محفلوں سے باہر آ جاؤ اور رات کو گھر میں وقت گزارا کرو۔ میرے بھائی نے میری ایک بات نہ سنی اور رات کو وہ اور اس کے دوست گھر میں جمع ہوئے۔ سب نے شراب پی اور اس کے بعد وہ تمام دوست چلے گئے۔ میں نے گھر کے دروازے کو بند کر دیا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کی آنکھیں شراب کے نشے میں سرخ ہیں اور وہ مکمل طور پر مستی میں ہے۔ جیسے ہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی وہ ایک بھیڑیے کی طرح مجھ پر لپکا۔ اس نے مجھے پکڑا اور زمین پر گرا دیا اور میرے دامن کو داغدار کر دیا۔ میں نے بہت اس سے التماس کی اور چاہا کہ اس کے ہاتھوں سے فرار کر جاؤں، لیکن ممکن نہیں تھا۔ جب صبح ہوئی تو وہ ہوش میں آیا اور اس نے جب میری حالت دیکھی کہ میں نے اپنے چہرے کو بہت زیادہ مارا ہوا تھا اور اپنے بالوں کو سر سے نوچ لیا تھا اور سب کو خون آلودہ کر لیا تھا، میری یہ حالت دیکھ کر میرے بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے جواب نہیں دیا۔ اس نے اصرار کیا۔ میں نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا اگر مجھے نہیں بتاؤ گی تو میں ابھی اپنے آپ کو مار ڈالوں گا۔ میں نے مجبوراً اس کو تمام باتوں سے آگاہ کیا۔ ماجرے کو سننے کے بعد اس نے یہی چاقو جو تم دیکھ رہے ہو، اس نے اسے اٹھایا اور اپنے پیٹ میں مارا اور خود کو مار دیا۔ میں نے دیکھا کہ اگر میں اپنی بھائی کی موت کے بارے میں سب کو بتاتی ہوں تو پولیس میرے پیچھے پڑ جائے گی، لہٰذا مجبوراً میں نے اپنے بھائی کو بغیر غسل و کفن کے ادھر خاک سپرد کر دیا اور یہ اس کی قبر ہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میں حاملہ ہوں۔ ایک عرصہ گزرا اور بچہ دنیا میں آ گیا۔ میں نے بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور میرے پاس ہیرے کا ایک قیمتی ہار تھا۔ میں نے اس ہار کو اس بچے کی گردن میں ڈالا اور اسے اپنے گھر کے پیچھے چھوٹی مسجد تھی وہاں پر چھوڑ آئی۔
ابھی میں بچے کو چھوڑ کر جا ہی رہی تھی کہ میں نے اچانک دیکھا کہ ایک کتا وہاں پر آ گیا ہے اور وہ بچے پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے ایک پتھر اٹھایا اور کتے کی جانب پھینکا، لیکن وہ پتھر اس بچے کے سر پر آ کر گرا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ میں نے ایک کپڑے سے اس کے سر کو باندھا اور بچے کو وہاں چھوڑ کر گھر واپس آ گئی۔ اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ قاضی کی بہن جو کہ بے اولاد تھی، اس نے اس بچے کو وہاں سے اٹھا لیا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد مجھے اس بچے کی کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ 18 سال گزر گئے۔ ایک دن مجھے قاضی نے بلایا تو میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ قاضی مجھے کیوں بلا رہا ہے، لیکن مجبور تھی قاضی کے پاس گئی۔ قاضی نے مجھ سے پوچھا کہ تم فلاں کی بیٹی ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں میں فلاں کی بیٹی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا شوہر نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرا ایک بیٹا ہے کہ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ شادی کر لو۔ میں نے دیکھا کہ قاضی کے حکم کی خلاف ورزی کروں گی تو خطرناک ہے، اور پھر میری شادی اس لڑکے سے کروا دی گئی۔ جب شادی کو کچھ دن گزر گئے تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ تم قاضی کے بیٹے نہیں ہو۔ جس وقت اس لڑکے نے میری بات کو سنا تو اپنے چہرے کو دوسری جانب پھیر لیا اور کچھ جواب نہیں دیا۔ میں نے اصرار کیا، پھر بھی اس نے مجھے جواب نہیں دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم جواب نہیں دو گے تو میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں نہیں رہوں گی۔ وہ مجبور ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھے قاضی کی بہن نے راستے میں سے اٹھایا ہے اور بڑا کیا ہے۔ جب میں رشت تک پہنچ گیا تو انہوں نے مجھے ہیرے کا ایک قیمتی ہار دیا ہے اور کہا تھا کہ جس وقت ہم نے تم کو اٹھایا تھا تو یہ ہار تمہاری گردن میں تھا۔ جب میں نے اس کی اس بات کو سنا تو میں لرزنے لگی اور میں نے اس سے پوچھا کہ وہ ہار کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ ہار صندوق میں ہے۔ میں چاہتا تھا کہ شادی کی رات تم کو وہ ہار دوں، لیکن میں نے قابل نہیں سمجھا۔ جب وہ ہار کو لے کر آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ وہی ہار ہے کہ جو میں نے اس بچے کے گلے میں ڈالا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اپنی ٹوپی کو اٹھاؤ۔ جیسے ہی اس نے اپنی ٹوپی اتاری، میں نے دیکھا کہ اس کے سر پر زخم کا نشان ہے، وہی پتھر کا نشان کہ جو میں نے کتے کی جانب پھینکا تھا اور کتے کی بجائے اس بچے کے سر پر جا کر لگا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پر مارا اور اپنے بالوں کو نوچ لیا۔ وہ جوان میری اس حالت کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ تم میرے بھائی کے بیٹے ہو اور میں تمہاری ماں ہوں، اور تمام قصے کو اس سے بیان کیا۔ جب اس جوان نے میری تمام باتیں سن لی تو چاقو نکالا اور اس سے اپنا پیٹ پھاڑ دیا اور وہیں پر مر گیا۔ اس کو بھی میں نے اسی گھر میں اپنے بھائی کے برابر میں دفن کر دیا۔ اب میں کبھی آہو نالے کے ساتھ تنبورا بجاتی ہوں، کبھی نوحہ سرائی کرتی ہوں اور کبھی بے اختیار ان تمام باتوں کو یاد کر کے روتی ہوں، اور کبھی ان دونوں کے لیے قرآن پڑھتی ہوں۔ جاؤ اور بادشاہ سے کہو کہ شراب ام الخبائث ہے، کیونکہ ہر خیانت اور ہر جنایت کے لیے راستے کو ہموار کرتی ہے۔ جب وزیر نے یہ سارا ماجرا بادشاہ کو سنایا تو اسے یقین آ گیا کہ شراب ام الخبائث ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
تمام گناہ اور تمام شر تالے کی مانند ہے، اور اس کی چابی شراب خوری ہے، اور شراب کی مستی میں انسان تمام کاموں کو انجام دیتا ہے، حتیٰ کہ ماں اور بہنوں کے ساتھ بھی۔ اس لیے شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔